پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 19۔ سلار چند دن گھر بیٹھا رہا تھا مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے ماما کی تلاش میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی ماما کی ہر اس سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سلار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت سے وہ وکیل حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سلار امامہ کی کال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا مگر ہر بار اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا۔ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سلار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس پہنچ چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سلار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے مل لے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں تھے۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہیں دیتے اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود وہ اس کے ساتھ چل پڑتے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر و طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے ان کی باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اس سے اب کم ملنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا۔ اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔ رسمی لیگ کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس تھا نا؟ سلار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سلار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچکانہ سوال مت کرو سلار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سلار کچھ حیران ہوا۔ اسے ماما سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے۔ ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے امامہ سے کہا یا امامہ نے اس سے کہا۔ وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز اور لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟ سلار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ پتہ لگا؟ مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا، سلار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا۔ تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بوقت کسی کو بھی شوٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس پر طنز تھا۔
تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقعہ ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈم کالز ملتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زچ کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں پھر ہی تمہیں کال کروں۔ اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سلار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل میں اب استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی ایک کاپی بھی، جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سلار نے اس کے مطالبے کے جواب میں کہا۔ اس کے ذہن میں یکدم ایک جھماکہ ہوا تھا۔ وہ اب اگر طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامے میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپر اس سے لے لوں گی۔ سلار مسکرایا۔ وہ بہت محتاط تھی۔ مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تو اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کوئی اتا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور وہ اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو، یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ تم سے طلاق لوں گی، پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ امامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تک کی بات تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے اور میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، سلار نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا، یا شاید وہ اندازہ کر بھی سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امامہ ڈیئر کہ میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب؟ کہاں؟ کس وقت؟ کس صدی میں؟ سلار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں؟ اب اگر تم طلاق نہیں بھی دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے، وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تو تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا؟ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سلار نے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپرز سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سلار بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برجستگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور اتنی خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی، سلار، زندگی اور تمہارے ساتھ؟ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر یہ احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، بلکہ ہر طرح کا احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان تو بالکل بھی نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ سلار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سلار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے۔
ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سلار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سلار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس پر وہ جھنجھلائی تھی۔ نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ملتی نہ بھی ہوئی تو بھی ذرا سی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر اسجد جیسا خوبصورت نہ صحیح، مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح سے زج کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سلار نے بہت معصومانہ طریقے سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو۔ آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سلار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہیں جائیں۔ کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنا سامنا کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے، وہ استحضائی انداز میں بولا۔ سلار، میرے لیے پہلے ہی بہت سی پرابلمز ہیں، تم ان میں مزید اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ اس پر امامہ کے لہجے میں رنجیدگی تھی اور بے چارگی بھی۔ وہ کچھ اور محظوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں اتنی مشکلات کس لیے صحیح ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا، مگر میرے ساتھ بھی یا تمہارے ساتھ بھی میں زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بہت تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں۔ سلار نے اسے ٹکرا یا منہ توڑ جواب دیا تھا اور ٹکر کا جواب دیا تھا، جس کے بعد دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، اتنی لمبی خاموشی کہ سلار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سلار، مجھے طلاق دے دو۔ اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سلار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو، مجھے تم سے وہاں ملنے کی خواہش ہے جیسے تم مجھے کہہ چکی ہو، سلار نے ترکی بدرکی کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سلار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سلار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سلار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سلار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی سے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سلار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سلار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اسے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے دوبارہ اس سے رابطہ قائم نہیں کیا، نہ ہی سلار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کے موجودگی سے واقف ہو جاتا۔
जिस दिन वो आखिरी पेपर देकर वापस आया, सिकंदर उस्मान को उसने अपना मुंतज़िर पाया। तुम अपना सामान पैक कर लो, आज रात की फ़्लाइट है, तुम अमेरिका जा रहे हो कामरान के पास। क्यों पापा, इस तरह अचानक सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे अलावा सब कुछ ठीक है, सिकंदर ने तल्खी से कहा। मगर फिर आप मुझे इस तरह अचानक क्यों भेज रहे हैं? ये मैं तुम्हें रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हुए बताऊंगा। फ़िलहाल तुम जाकर अपना सामान पैक करो। प्लीज़ पापा, मुझे बताएं, आप इस तरह मुझे क्यों भिजवा रहे हैं? सिलार ने कमज़ोर एहतजाज किया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जाकर अपना सामान पैक करना, वरना मैं तुम्हें सामान के बगैर ही एयरपोर्ट छोड़ आऊँगा, सिकंदर ने उसे धमकाया। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। अपना सामान पैक करते हुए उलझे हुए जहन के साथ वो सिकंदर उस्मान के इस अचानक फ़ैसले के बारे में सोचता रहा। और फिर अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसने अपनी दराज खोलकर अपने पेपर्स निकालना शुरू कर दिए। वहाँ निकाहनामा नहीं था। उसे उनके इस फैसले की समझ आ गई थी और उसे पछतावा हुआ कि उसने निकाहनामे को इतनी लापरवाही से वहाँ क्यों रखा था। वो निकाहनामा सिकंदर उस्मान के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके अलावा कोई और इसके कमरे में आने और इसकी दराज खोलने की जरूरत नहीं कर सकता था। उसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया। वो अब सिर्फ ये सोच रहा था कि सिकंदर उस्मान से एयरपोर्ट जाते हुए क्या बात करेगा। रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सिर्फ सिकंदर इसके साथ आए थे, तैयबा नहीं। इनका लहजा और अंदाज बेहद रूखा और खुश्क था। सलार ने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया। एयरपोर्ट जाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपना ब्रीफकेस खोलकर एक सादा कागज़ और कलम निकाला और ब्रीफकेस के ऊपर रखकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दो। ये क्या है? सलार ने हैरानी से उस सादा कागज़ को देखा। तुम सिर्फ साइन कर दो, सवाल मत करो, उन्होंने बेहद रूखे अंदाज में कहा। सलार ने मज़ीद कुछ कहे बगैर उनके हाथ में पकड़ा हुआ कलम लेकर इस कागज़ पर साइन कर दिए। सिकंदर ने इस कागज़ को तय करके ब्रीफकेस में रखा और ब्रीफकेस को दोबारा बंद कर दिया। जो कुछ तुम कर चुके हो, इसके बाद तुमसे कुछ कहना या कोई बात करना बेकार है। तुम मुझसे एक ही बात या एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते रहे, ये समझते हुए कि मुझे तो कभी हकीकत का पता ही नहीं चलेगा। मेरा दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें अमेरिका भेजने की बजाय हाशिम मुबीन अहमद के हवाले कर दूं, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो अपनी हमाकत का। मगर मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे तुम्हें बचाना ही है। तुम मेरी इस मजबूरी का आज तक फ़ायदा उठाते रहे हो, मगर आइंदा नहीं उठा सकोगे। मैं तुम्हारा निकाहनामा मामा के हवाले कर दूंगा, और अगर मुझे दोबारा कभी ये पता चला कि तुमने उससे रब्ता किया है या रब्ता करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं इस बार जो करूँगा तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो और अब इसका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, समझे तुम? उन्होंने उखड़े हुए लहजे में कहा। वो जवाब में कुछ कहने के बजाय खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके अंदाज में अजीब तरह की लापरवाही और इत्मीनान था। सिकंदर उस्मान बे-इख्तियार सुल गए। वो इनका वो बेटा था जो 150 प्लस का IQ लेवल रखता था। क्या कोई कह सकता था कि वो दूसरे से कोई आई रिपीट, क्या कोई कह सकता था कि वो सिरे से कोई IQ रखता भी था या नहीं? मंजर बदला, कहानी बदली और किरदार वही थे। अगले चंद माह जो उसने अमेरिका में गुजारे थे, वो इसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। वो इससे पहले भी कई बार सैर तफरीह के लिए अपनी फैमिली के साथ और इनके बगैर अमेरिका और यूरोप जाता रहा था, मगर इस बार जिस तरीके से सिकंदर ने उसे अमेरिका भिजवाया था, उसने जहां एक तरफ उसे मुश्तल किया था, तो दूसरी तरफ उसके लिए बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स भी पैदा कर दिए थे। उसके जो दोस्त A लेवल्स के बाद अमेरिका आ गए थे, वो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। वो किसी एक स्टेट में नहीं थे। कुछ यही हाल इसके रिश्तेदार और कज़न्स का भी था। खुद इसके अपने बहन भाई भी एक जगह पर नहीं थे। वो अपनी फैमिली से इतना अनटच नहीं था कि इनकी कमी महसूस करता या होम स्कैनिस का शिकार होता। ये सिर्फ इस तरह अचानक वहाँ भिजवाए जाने का नतीजा था कि वो इस तरह का शिकार हो रहा था। कामरान सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता और अगर वो घर आता भी तो अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हो जाता। उसके एग्ज़ाम्स करीब थे। सलार चूँकि चंद दिन पहले ही वहाँ गया था, इसलिए उसके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था। इसलिए वो सारा दिन अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता रहता, फिर चैनल्स घुमाने में मसरूफ़ रहता, और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जाता तो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। उसने वहाँ अपने क़याम के दौरान न्यूयॉर्क में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहाँ कामरान रह रहा था। वहाँ का कोई नाइट क्लब, डिस्को, बीप बार, थिएटर, सिनेमा या म्यूज़ियम और आर्ट गैलरीज ऐसी नहीं थी जहाँ वो ना गया हो।
اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ جن 3 لیوی لیگز کی یونیورسٹیز میں اس نے اپلائی کیا تھا، ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کے ایڈمیشن کی درخواستیں قبول کی جا چکی تھیں۔ وہ تینوں یونیورسٹیز ایسی تھیں جن میں اس کے دوبارہ دور یا قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہو، تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا لیوی لیگ کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سالار نے یونیورسٹیز میں سے ییلی کو چنا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ییلی میں ان کا کوئی شناسا اور واقف کار نہیں تھا، بلکہ نیو ہیون میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹیز سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کی طرح بلکہ اپنے باقی بھائیوں کی برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سکندر عثمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام اور مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور سالار سکندر ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بخوبی نواز رہے تھے۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے وہ اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کی آسمان ہونے پر دلیل دینا شروع کر دیتا، اور وہ اس کی باتوں اور حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے، اور کچھ بھی نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا، اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ ییلی سے فائنانس میں MBA کرنے آیا تھا، اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا اگرچہ وہ بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کیک واک تھی۔ ییلی میں مقابلہ بہت مشکل تھا، وہاں بہت قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹس موجود تھے، اور اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی، اس میں لحاظ اور مروت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مرعوبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹس اور امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے ہیں۔ اس نے بچپن سے ہی بہت بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ییلی نے اسے اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احساس نہیں کیا تھا اور نہ ہی احسان کیا تھا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں سے کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ہے ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اور سٹیٹس اور قابلیت کا الزام نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ قسم کی نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی سے ہی کسر اس کے IQ لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کلاس فیلوز کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کرتا رہا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس کی طرح کے ہوتے کہ اس کے اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر اس کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ یہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں رکھتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلیم کر لیا تھا۔
وہ بحث صرف ان پروفیسرز کے ساتھ کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا کہ وہ اس سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس صرف روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی اور نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنیس کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا یا پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کی کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس کے لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور اس کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی، مگر وہاں گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ہر ویکینڈز، سیمینار، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز، اس کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا سٹیج پلے، ہر نیا کنسرٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ یہاں پہ ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اسے ہر ایک میں مکمل طور پر معلومات ہو چکی تھی، اور اس سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا پتہ چل گیا تھا۔ کیسے چلا تھا سلار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سلار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ وہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے ان سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اسی لیے اس نے دوبارہ سلار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا، مگر یہ سب کب ہوا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یک کے بعد دیگرے وہ اس کے ہاتھوں ذک اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی کی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا تھا، اور اس حد تک مدد کی کہ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس کے رابطہ کرنے پر وسیم کو، اس کے والدین کو یا خود اپنے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتے، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتے، یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ، اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس کی مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی فرما برداری، اتنی تابعداری، آخر کیوں؟ جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکالوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جوں وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ ابھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔